الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اس وقت ملک میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور جس طرح ایک مرتبہ پھر فسادات کے ذریعے مسلمانوں کے جان و مال، ان کے املاک، ان کی جائیداد اور کاروبار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جس طرح مسجدوں پر یلغار کی جا رہی ہے، یہ چیز ہم سب کے لیے، پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے سخت تشویش اور فکر کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم ہر مسلمان کا درد اپنے دل میں محسوس کریں۔ حدیث پاک میں یہ بات ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جیسے ایک بدن ہوتا ہے، ایک جسم ہے۔ اگر جسم میں کہیں کوئی تکلیف ہوگی، آنکھ میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرے گا۔ اگر پیر کی کسی چھوٹی سی انگلی میں بھی کوئی کانٹا چبھتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ انگلی تو درد محسوس کرے مگر جسم کو درد نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت ہمیں یہ بتایا اور سمجھایا ہے کہ ہر مسلمان کا درد، ہر مسلمان کی تکلیف تمہیں اپنے سینے میں محسوس کرنی چاہیے، اور اگر مسلمانوں میں یہ اخوت نہ ہو، آپس کا یہ تعلق نہ ہو، ایک دوسرے کا درد محسوس کرنے کی صفت نہ ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان نہایت کمزور ہے۔ اس وقت اس ملک میں جو کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کا نشانہ، ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک میں خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا جائے۔ یہ کوشش آج کی نہیں ہے، اس ملک میں آزادی کے بعد سے لے کر اب تک مختلف مرحلوں میں مسلمانوں کی جان و مال کو، ان کی عزت آبرو کو نقصان پہنچایا گیا۔ اب بھی ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کے ساتھ ساتھ ان کے دین و ایمان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو صورتحال ملک میں پیدا کی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے ہمارا ملک سخت ترین بحران اور انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ظلم اور ستم کو روکنے میں قانونی ادارے، قانون کی حفاظت کرنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال بھی سامنے آ رہی کہ خود پولیس کی نگرانی میں، ان کی موجودگی میں کسی ایک خاص طبقے کے لوگ دوسروں پر گولیاں چلا رہے ہیں، ان کی جان لے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ پولیس کی نگاہ کے سامنے ہو رہا ہے۔ کیا اس سے یہ نہیں پتہ چلتا
کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کسی ایک خاص طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صورتحال یہ بھی ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو، راہ چلتے ہوئے مسلمانوں کو ایک بھیڑ کے ذریعے ہجومی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اب بھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ ابھی چند دن پہلے چلتی ہوئی ٹرین میں 3 مسلمانوں کو گولی مار دی گئی۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تکرار نہیں، صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان ہیں ان کو گولی مار دی گئی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ گولی مارنے والے شخص کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ آپ بتائیے کہ جو شخص چن چن کر ایک مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو نشانہ بنائے، گولی مارنے کے بعد یہ کہے کہ ان کے آقا پاکستان میں بیٹھے ہوئے، جو یہ کہے کہ اس ملک میں رہنا ہوگا تو فلاں اور فلاں کو ووٹ دینا ہوگا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کا ذہنی توازن خراب ہے؟ جو دہشت گردی کی چیزیں اس ملک میں اپنا رہے ان کو آپ بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ امن اور انصاف کے ساتھ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، رہتے آئے ہیں، آپ انہیں سکون سے رہنے نہیں دینا چاہتے۔ ہمارے ملک کی یہ صورتحال ہمارے اور آپ کے لیے نہ صرف یہ کہ تشویش کا باعث ہے بلکہ سخت دردناک حالات ہیں۔ ہم کو اور آپ کو اس وقت غور کرنا ہوگا کہ کون سی راہ اپنا کر ہم ان خطرات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک نے زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کی۔ جب سخت خوف کی حالات ہوں، جب مشکلات ہوں، جب فضا ناخوشگوار ہو، ہمیں کس راستے پر چلنا ہے قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے۔ میں نے سورہ آل عمران کی آخری آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دیکھو ایمان والو، اللہ کے دین پر جم جاؤ، اصبرو، اللہ کے دین پر قائم ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران کی یہ بالکل آخری آیت ہے۔ سورہ آل عمران میں بہت سارے احکامات ہیں، مختلف مراحل کا تذکرہ ہے، صحابہ کرام پر آنے والی مشکلات کا ذکر ہے۔ ان سارے واقعات، ان سارے تذکرے کے بعد آخری آیت میں اس پوری سورت کا نچوڑ بیان ہوا ہے۔ علماء تفسیر نے یہ بات لکھی کہ سورہ آل عمران میں جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کا نچوڑ بیان کیا، خلاصہ بیان کیا۔ گویا کہ ہر قسم کے مشکل حالات سے، ہر قسم کی دشواریوں سے، ہر قسم کی ناخوشگوار فضا سے مقابلے کے لیے یہ نسخہ بتایا۔ کیا ارشاد ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو اللہ کے دین پر جم جاؤ، استقامت اختیار کرو۔ غور کیجیے کہ یہ کس قدر گہری نفسیاتی بات قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ جب مشکل حالات ہوتے، جب دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے، جب مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، تو اس وقت بہت سے کمزور ہمت کے لوگوں کے دل میں پیچھے ہٹ جانے، ہتھیار ڈال دینے، غلامی قبول کر لینے کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے دل مضبوط نہیں ہوں گے، جن میں ایمان و یقین کی بلندی نہیں ہوگی، جن کے اندر حالات سے پنجہ آزمائی کی قوت نہیں ہوگی، ان کے اندر سب سے پہلی چیز جو پیدا ہوگی مشکل حالات کے نتیجے میں وہ یہ کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں،
ہم لوگوں کے مطالبات تسلیم کر لیں، ہم حالات کے آگے ہتھیار ڈال دیں، جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کر لیں۔ یہی ہوتا آیا ہے اور یہی ہوتا رہے گا کہ جن کے دلوں میں کمزوری اور بزدلی ہے وہ مشکل حالات سے مقابلے کے وقت پیچھے ہٹ جائیں گے، نرمی کی بات کرنے لگیں گے، مصالحت کی بات کرنے لگیں گے، دعوت دیں گے کہ ٹھیک ہے اگر یہ اقتدار قائم ہے تو ہم بھی اس اقتدار کے اشارات پر، ان کے احکامات پر چلیں۔ آپ دیکھیں کہ ملک میں ایک طبقہ پیدا ہو چکا مسلمانوں میں جو اس وقت ظالموں اور ستمگروں کی حمایت کر رہا ہے، جو مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ لوگ ظالم نہیں ہیں، یہ تمہارا بھلا چاہ رہے ہیں، تم بھی ان کے قریب آ جاؤ، تم بھی ان سے قربت حاصل کر کے فائدے حاصل کرو۔ یہ بہت ہی گہری نفسیاتی بات ہے کہ ہر زمانے میں اہل ایمان میں بھی جو کم ہمت لوگ ہوں گے، جو مفادات کے پابند ہوں گے، وہ حالات کی سختی کے آگے اپنے آپ کو سپر انداز کر دیں گے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، تم کم ہمتی مت اختیار کرنا، تم بزدلی مت اختیار کرنا، تم ایمان و یقین سے ہٹ کر کوئی دوسری راہ اختیار نہ کرنا، تم کوئی اپنی زبان سے ایسا بول نہ نکالنا جو اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت، اس کی عظمت کے خلاف ہو۔ ہر قسم کے مشکل حالات میں تم یہی کہنا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ ایمان پر مزید طاقت کے ساتھ جم جانا، اسلام کے نظریات، اسلام کے بیان کیے ہوئے عقائد، اسلام کی بیان کی ہوئی چیزوں کو اور مضبوطی سے لوگوں کے سامنے رکھنا۔ آپ دیکھیے ہمارے ملک ہی میں نہیں، دنیا میں یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ باطل کی الغاز سے متاثر ہو کر اسلامی احکامات کے سلسلے میں صفائی پیش کرنے یا بعض احکامات اسلام سے براعت کا اظہار کرنے کی راہ پر آ چکے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ سعودی عرب سے ایک بہت بڑے عالم کے نام پر ایک شخص کو لایا گیا اور اس نے ہمارے ملک میں آ کر جا کر بت خانوں کا دورہ کیا، بتکدوں میں گیا، اور اس کے بعد وہ بیان دیتا ہے کہ مسلمانوں کو معتدل اسلام اختیار کرنا چاہیے۔ معتدل اسلام، یہ معتدل اسلام آپ کہاں سے لے کر آئے؟ یہ تقسیم کس نے کی ہے کہ کوئی متشدد اسلام بھی ہے اور کوئی معتدل اسلام بھی ہے؟ اسلام تو بس ایک ہے، یہ آپ خانوں میں اس کو کس طرح تقسیم کر رہے ہیں کہ ایک اسلام معتدل ہے، ایک اسلام متشدد ہے۔ ہم معتدل اسلام کو ماننے والے ہیں۔ معتدل اسلام کی آپ کیا تعریف بیان کر رہے ہیں؟ یعنی ایسا اسلام جو یہ کہے کہ آپ باطل کی غلامی قبول کر لیں، آپ جہاد و قتال کے نظریات سے توبہ کر لیں، آپ یہ کہیں کہ دنیا اگر جہاد کو غلط سمجھتی ہے تو ہم اس کو اپنے دین کے دائرے سے خارج کرتے ہیں۔ کس معتدل اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جو چیز اللہ نے قرآن میں اتار دی، جس کو ہمارے آقا نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے، دنیا کے سارے عالم، دنیا کے سارے امام، دنیا کے سارے مجتہد مل کر اسے دین سے خارج نہیں کر سکتے۔ یہ کون سی آپ تعریف کر رہے ہیں؟ ایک معتدل اسلام ہے، ایک متشدد اسلام۔ یہ در حقیقت وہی ذہنیت ہے کہ جب باطل کی الغار ہوگی تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے مفادات کے لیے ہتھیار ڈال دیں گے، جو پیچھے ہٹ جائیں گے، جو بزدلی دکھائیں گے۔ ہمارے آپ کے بارے میں قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ اصبروا، اللہ کے دین پر جم جاؤ، مضبوطی سے کہو کہ ہم کبھی شرک کو قبول نہیں کر سکتے،
ہم شرک کی کسی ادنا چیز کو بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ ہمارا آپ کا اختلاف نظریات کا اختلاف، آپ شرک کے علم بردار ہیں، ہم توحید کے ماننے والے ہیں۔ اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر ہمارے علاوہ کوئی موحد قوم موجود نہیں ہے۔ دنیا میں اگر خالص توحید کسی کے پاس ہے، ہم مسلمانوں کے پاس ہے۔ تم ہو لوگ غیر اللہ کی پرستش کرنے والے، تم ہو غلط راستوں پر چلنے والے، تم ہو باطل چیزوں کی غلامی اختیار کرنے والے، ہم نہیں ہو سکتے۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، رستم اس زمانے کا زبردست سپہ سالار تھا، اس کے دربار میں یہ پہنچے تھے مسلمانوں کے لشکر کے نمائندہ بن کر۔ اس نے بہت بڑے بڑے لشکر اپنے دستے کھڑے کیے، نیزے والوں کا ایک دستہ، تلوار والوں کا ایک دستہ، تیر کمان لیے ہوئے فوجیوں کی ایک جماعت، اور عالی شان دربار لگایا تاکہ عرب کا بدو اور غلام، عرب میں رہنے والا بکریوں کا چرانے والا انسان متاثر ہو جائے۔ لیکن قربان جائیے کہ دین کی کیسی صلابت، اسلام پر کیسا غیر معمولی اور لازوال یقین صحابہ کے دل میں تھا کہ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ تنہا ان فوجیوں اور سپاہیوں کے درمیان سے چل کر آئے، نہ شان و شوکت کا کوئی اثر ان پر ہوا، نہ کسی درجے میں خوف کا وہ شکار ہوئے۔ اتنے بڑے سپہ سالار کے سامنے عرب کا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، سپہ سالار رستم، وہ پوچھتا ہے کہ وہ عرب کے انسان تم کیا لینے کے لیے چلے آئے، کیسے چلے آئے؟ وہ شخص کہتا ہے ہم خود سے نہیں آئے، اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی تک پہنچا دیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت اور کشادگی کی طرف لے جائیں۔ وَمِن ضِيقِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ جو مختلف مذاہب ظلم و قہر کا پہاڑ لوگوں پر توڑ رہے ہیں، اس ظلم سے نجات دے کر لوگوں کو اسلام کے عدل و انصاف سے آشنا کریں۔ ہم اسلام کے انصاف کے نظام تک لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے دین کے اوپر لازوال یقین۔ کیسے زبردست حکمراں کے سامنے ایک اکیلا تنہا شخص کہتا ہے کہ تم ظالم ہو، ہم عدل کا پیغام لے کر آئے ہیں، تم تنگیوں میں پڑے ہوئے ہو، ہم تم کو کشادگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، تم دنیا میں غلط راستے پر چل رہے ہو، ہم تمہیں سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ اپنی طرح کے دوسرے انسانوں کی غلامی کریں، ہم غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ غور کیجئے کہ کس طرح حق کا اعلان و اظہار اس ظالم حکمراں کے سامنے ایک صحابی رسول نے کیا۔ طاقت میں وہ کمزور تھے، اس وقت ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن ان کے دل میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ ہم کسی بھی مرحلے میں کسی طاقت سے مرعوب ہو کر دین کی کسی بات میں مصالحت نہیں کر سکتے، ہم کسی طرح کی بزدلی قبول نہیں کر سکتے ہیں، ہم جان دے سکتے ہیں، اپنے مال اور املاک کی قربانی دے سکتے ہیں، مگر دین اور ایمان کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی کمزوری اور کم ہمتی کا، بلکہ کسی درجے میں کمزوری اور کم ہمتی کا گمان بھی ذہن میں نہیں لا سکتے۔ یہ ہے قرآن کا اعلان، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، جم جاؤ اللہ کے دین پر، وصابروا، اور ایک دوسرے کو جمع رہنے کی وصیت کرو، مسلمانوں کو بتاؤ کہ تمہیں ان حالات میں کیا کرنا ہے، مسلمانوں کو بتاؤ تمہیں کس سمت میں چلنا ہے، مسلمانوں کو صحیح راہ دکھاؤ، اپنے بھائیوں کے دلوں کو مضبوط بناؤ، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کی عظمت بٹھاؤ، انہیں بتاؤ کہ اللہ نے اسلام کی شکل میں جو تحفہ تمہیں دیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ انہیں اس یقین پر قائم کرو کہ ہماری جو شریعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس شریعت میں کوئی کمی نہیں،
کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا مل کر بھی ہماری شریعت کے احکامات کے خلاف پروپیگنڈا کرے، ہم اس کو یکسر مسترد کر دیں گے۔ ہم کہیں گے کہ تم تعصب کی عینک لگا کر ہمارے دین کے احکامات کے عدل و انصاف کو نہیں سمجھ سکتے ہو، اور ہم پوری طاقت کے ساتھ دنیا میں یہ کہیں گے کہ تمہارے پاس کیا ہے، دنیا کے لوگوں کے پاس کیا ہے، دنیا کے مختلف قوانین میں کون سا انصاف ہے۔ اگر تمہیں انصاف کا نظام دیکھنا ہے تو ہمارے پاس آؤ، تمہیں عدل دیکھنا ہے ہمارے پاس آؤ، اگر تمہیں ایک منصفانہ نظام چاہیے ہمارے پاس آؤ۔ دنیا میں کس دین میں یہ عدل و انصاف ہوگا جو ہمارے دین میں ہے؟ فاطمہ مخزومیہ نامی خاتون نے حضور کے زمانے میں، ان سے چوری کا گناہ ہو گیا تھا، حضور نے کہا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ان کے قبیلے کے لوگوں نے اس کو اپنے لیے بہت زیادہ شرم کی بات خیال کیا، خود کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ حضرت اسامہ ابن زید سے کہا، جو حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ کے صاحبزادے تھے، حضور کو بہت محبوب تھے، ان کے ذریعے سفارش کروائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت اسامہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ان کی سزا روک دیجئے، ان کے قبیلے کے لوگ پریشان ہیں، تو حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تو اللہ کی حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا ہے؟ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ عدل و انصاف دنیا میں کس کے پاس ہوگا؟ دنیا تو لوگوں کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے، مال و زر کی بنیاد پر فیصلے تبدیل ہوتے ہیں۔ عدالتوں میں انصاف کے بجائے لوگوں کے دباؤ کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اگر صاف ستھرا نظام، عادلانہ نظام، منصفانہ نظام دنیا میں کسی کے پاس ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہیں۔ ہماری شریعت کے احکامات میں کہیں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خامی اور کمزوری نہیں ہے۔ آج یونیفارم سول کوڈ کے نام پر اس ملک میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم مسلمان عورتوں کو انصاف دلانا چاہتے ہیں، ہم ان کو حقوق دلانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم یونیفارم سول کوڈ لے کر آ رہے ہیں۔ تم کون سے حقوق دے سکتے ہو؟ تم کون سا انصاف کرو گے؟ منی پور میں 2 عورتوں کو ننگا کر کے، برہنہ کر کے گھمایا گیا، ان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا گیا، ایک کے بھائی کو قتل کر دیا گیا، ایک کے باپ کو قتل کر دیا گیا۔ ایسا سلوک ہوا جو درندے جانوروں کے ساتھ نہیں کرتے ہوں گے، انسان نما درندوں اور بھیڑیوں نے وہ سلوک کیا۔ اس کے بعد ابھی تک آپ اس ریاست کے وزیر اعلیٰ کو ہٹا نہیں سکے۔ آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، آپ کے اندر جرت نہیں ہے کہ آپ وہاں کے وزیر اعلیٰ کو برخاست کریں کہ تم نکمے اور ناکارہ ہو۔ اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان عورتوں کو انصاف دلانا چاہتے ہیں۔ جن عورتوں کے اوپر ایسا بہیمیت کا سلوک ہوا ان کو آپ انصاف نہیں دلا پا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک برت کر نہیں دکھا پا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے، ہمارے ملک کے اوپر لوگ تھو تھو کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہم مسلمان عورتوں کو انصاف دلانا چاہتے ہیں۔ کبھی آپ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیے کہ کیسی سیاہی آپ کے چہرے پر تھپی ہوئی ہے، کبھی آپ اپنا دل آئینے میں دیکھیے کہ کیسے داغ آپ کے دل پر موجود ہیں۔ یقین مانیے کہ اسلامی شریعت کے سلسلے میں اگر کوئی ناانصافی کی بات کہی جاتی ہے تو ہمیں پوری طاقت سے کہنا چاہیے کہ ناانصافی تمہارے پاس ہوگی، اسلامی شریعت میں ناانصافی نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے دین کے سلسلے میں باغیرت بنو، اپنے نظریات کے سلسلے میں باغیرت بنو، کمزوری اور کم ہمتی کی راہ نہ اختیار کرو، اصبروا وصابروا، جم جاؤ اور دوسرے مسلمانوں کو بھی کہو کہ آخری سانس تک اللہ کے دین پر قائم رہنا ہے۔ ورابطوا، اور کہا گیا ہمیشہ چوکنے رہو۔ جو حالات آج ملک میں ہیں، اگر ہم غافل رہے مارے جائیں گے، اگر ہم غافل رہے تو ہم مشکلات سے دوچار ہو جائیں گے۔ اور یہ مت سوچئے کہ آج ان پر حالات ہیں، ہم تو امن و امان کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو ایسا مفاد پرست نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو اس خود غرضی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اگر آج ہریانہ کے مسلمان، میوات کے مسلمان، گروگرام کے مسلمان مارے جا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ خیال کریں کہ ہمارے ہاں
मालेगांव में तो अमन व अमान है, हमें क्या जरूरत है कोई फिक्र करने की। नहीं, खामोश रहकर अपनी बारी का इंतजार मत कीजिए। हालात से खौफ खाकर अपनी आफियत गाहों में न रहिए। राबितू, हमेशा चौकन्ने रहो, हालात पर निगाह रखो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, ईमानी गैरत के साथ जिंदगी गुजारो और समझ लो कि अगर आज हमने दूसरों के ऊपर होने वाले जुल्म के मुताल्लिक आवाज नहीं उठाई तो हम पर भी जब ज्यादती होगी कोई हमारे साथ खड़ा होने वाला नहीं होगा। वत्तकुल्लाह, पांचवी बात, चौथी बात इरशाद हुई कि अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। गोया के मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आसमान से अगर अल्लाह की मदद उतरती हुई देखना चाहते हो तो अल्लाह के अहकामात पर अमल करो, अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारो, गुनाहों और नाफरमानियों से बचो, अल्लाह के अहकामात को अपने कदमों तले न रोंदो। अगर तुम अल्लाह के अहकामात पर अमल करोगे तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत का वादा पूरा करेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से हुजूर ने फरमाया, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, अल्लाह के अहकामात का ख्याल रख, अल्लाह को तू अपनी निगाह के सामने पाएगा। अल्लाह के अहकामात पर चल, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।